بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ہب سمیر کے معزز ناظرین، حضرت احمد ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک عبادت گزار خوبصورت اور نیک سیرت نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل و عقل مند عورت نے اس کو دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی اس نوجوان پر عاشق ہو گئی اور اس کے خیال میں گم رہنے لگی۔ بالآخر جب محبت شدت اختیار گئی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان مسجد کی طرف جاتی دکھائی دیا۔ وہ اسی کی طرف لپکی اور کہا، نوجوان میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا۔ اس شرم و حیا کی فکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا، یہ تہمت کی جگہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائے۔ عورت نے کہا، واللہ میں تیری حالات سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنی نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تو جیسے نیک خلوصت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹی سی غلطی بھی ان کی داغدار بنا دیتی ہے، لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ میں ہر وقت تیری یاد میں تڑپتا ہوں اور میرے جسم کے تمام اعضاء تیری ہی طرف متوجہ ہیں۔ نوجوان اس کی بات سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی، لیکن اس کی خشوع و خضوع حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بےتاب ہو کر پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے عورت۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی درگزر فرماتا ہے، جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اڑنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، شجر و حجر کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنی بیان میں جھوٹی ہے، میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائے گی اور تمام مخلوق اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی، تو میں تجھے ایک ایسی طبیب کا پتہ بتا دیتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے، جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہو اور ان زخموں کا علاج کرنا خوب جانتا ہوں، جو رنج و غم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ ہے، تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہو جا۔ بے شک میں اللہ کی اس فرمان اعلیٰ کی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور انہیں ڈر اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کی طرح پاس آ جائیں گے۔ غمبری اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لیں کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور فرار کیوں کر ممکن ہے۔ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دن بعد پھر اس راستے پر کھڑے ہو گئے۔ جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو واپس گھر کی طرف جانے لگی۔ عورت نے پکار کر کہا، اے نوجوان، واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، جس پاک پروردگار کے دست قدرت میں تیرے دل کی اختیارات ہیں، میں اسی سے سوال کرتی ہوں تاکہ تیری بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسی آسانی فرما دے۔ پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت کر جس پر میں عمل کر سکوں۔ ناظرین کرام، نوجوان نے سر جھکائے، نظریں نیچے کی اور جواب دیا، خود کو اپنی نفس سے بوجھ رکھ، نفس کی خواہشات سے بچ۔ میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں، اور وہی ہے جو رات کو روح قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ۔ یہ آیات کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکایا
اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ کچھ بار بعد دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا۔ وہ عورت اپنی گھر چلی آئی اور پھر عبارت و رازیت کو اپنا مشغلہ بنایا اور ہر وقت یاد الہی میں مشہور ہونے لگی۔ جب یاد آتی ہے تو اس کا منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میں کیا کروں؟ یا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی اور جب رات ہوتی تو نفل ادا کرتی اور بالآخر اس طرح عبارت و رازیت کرتے کرتے اس جہان پانی سے رخصت ہو گئی۔ میرے محترم عزیز و دوستو، ایک لمحے کے لیے آپ خود کو اس نوجوان کی جگہ رکھ کر سوچیں، اگر آپ اس نوجوان کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اس دوران آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا بس وہی آپ کی ایمان کی گہرائی ہے کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ اگر میں اللہ کی حاضر و ناظر جان کر تو شاید 99% ہم لوگ اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کا دار و مدار ہمارے ایمان پر ہے، اور ہمارے ایمان کا آج کل کے دور میں کیا درجہ ہے سب جانتے ہیں۔ کیا ہی عظیم لوگ تھے جو کہ برائی کا بدلہ بلائی سے دیتے تھے، شیطانی چالاکیوں اور شیطانی وار کو رحمانی طاقت سے شکست۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان شیطان کی چال میں نہیں پھنسا، بلکہ شیطان کی چال کو رحمانی طاقت سے شکست دے کر ایک بدکار عورت کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ ایک گناہگار عورت کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا، صرف اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر تھا۔ اس نے نہ صرف خود کو گناہ سے بچا لیا بلکہ ایک بھٹکی عورت کی زندگی کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ اللہ میری، آپ کی اور ہم سب کی زندگی کو ایمان کی طاقت سے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سینوں میں اپنی محبت سے بھر دے اور ہماری شیطان کی فریب سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ